ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 2770 جس سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ اب سوچیں کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ہم وہ 5 سزائیں پڑھیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جو اللہ سے اپنے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو پھر اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آخر کون سا عہد ہے جو ہم اتنی آسانی سے توڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اتنی سزا کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو وَأَیْمَانِہِمْ اور اپنی قسموں کو ثَمَنًا قَلِیلًا تھوڑی قیمت پر۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں تاکہ پھر آگے جب ہم آیت میں جائیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو دنیا ثَمَنًا قَلِیلًا کس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے فائدے جو متاع قلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے جو فائدے حاصل کرنے کے لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہو تو بہت تھوڑی قیمت پہ بک جاتے ہو۔ تو اب عہد اللہ کا کیا ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے اس بات کا اچھے سے کہ جو ہم نے وعدہ الست لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہماری سب کی روحوں نے، ہر انسان کی روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا جبکہ میں تمہارا رب ہوں تو ہم نے سب نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو جو تم نے وعدہ الست لیا تھا اور تم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اس کو تم کتنی چھوٹی قیمت پہ بیچ دیتے ہو اور اپنی قسموں کو بھی بیچ دیتے ہو، تو ہم کیسے بیچتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا تو رب کا مطلب کیا؟ اب سب سے پہلے اگر ویڈیو آپ دیکھیں جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی تھی، جس میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کون ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ اور جا کے جو دل چاہتا ہے کرو اور آخر میں آ کے میں تم سے امتحان لوں گا اور تمہیں جنت میں بھیجوں گا اور اگر برے اعمال کیے تو تمہیں دوزخ میں بھیجوں گا۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور اس کو دنیا کی فائدے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ عہد کو ہم کیسے اب بیچتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بیچ دیتے ہیں۔ ہم اپنا ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو دیکھیے لا کے بعد جب نیکسٹ اسم جو اسٹوڈنٹ ہیں خیر سے اس کے تجوید کے اینڈ اس کو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو بہت اچھے سے جانیں گے الحمدللہ کہ لا الہ جب آتا ہے نا، لا کے بعد جو اگلا اسم آئے اور اس کے اوپر آخری حرف پہ اگر زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نفی، ہر چیز کی نفی۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی شریک سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں جب یہ بتا دیا کہ تم تو اپنے نفسوں کو پوچھتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کہاں پہ شرک کر جاتے ہیں۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی بڑی بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا مدبر بھی ہوں۔ میں نے تمہیں دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ تمہیں کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہماری گائیڈنس ہے، اس کا ایک ایک آیت ہمارے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ ایک ایک آیت ہمارا عہد ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان زندگی دی، اور قیامت کے دن وہ جو ہم نے سورۃ بقرہ میں الحمدللہ، اسی لیے ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا تو ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے
کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، پھر کس طرح سے ابلیس کے ساتھ وہ سارا مکالمہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گفتگو تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و انواع پہ بیان کر دی کہ کس طرح سے اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا. اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتائیں گے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے ہاتھ اٹھا لے گا. وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی مجبور کیا تھا، میں نے تو تمہیں بس کہا ہی تھا اور تم میرے پیچھے لگ گئے اور تم آج اس حالت میں ہو. تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے عہدوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اپنی قسموں کو، دیکھیے آپ کو اگر اندازہ ہوگا کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی پاکستان میں، آپ میں سے ہر ایک کو یہ ضرور موقع ملا ہوگا کہ جب ہم پٹھانوں کی ایک مارکیٹ ہے لاہور میں، لبرٹی کے پیچھے بھی ہے، اور جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو دکاندار کیسے بات کرتے ہیں، باجی خدا کی قسم یہ آپ جو قیمت کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے مال کی قیمت ہی نہیں، یہ تو میری کاسٹ بھی نہیں ہے، اور پھر اسی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ باجی یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. اب پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور قیمت جو مال بیچنے کے لیے اس مال کی ایسی ایسی قسمیں کھاتے ہیں، سمنن قلیلن، تھوڑی سی قیمت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائکا، یہی لوگ ہیں، لا خلاقہ، نہیں ہے کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ. دیکھیے لا خلاقہ میں بھی وہی بات آ گئی، کا جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے کہ تمام چیزوں کی نفی ہو گئی کہ کسی قسم کا ان کا حصہ نہیں ہوگا آخرت میں. وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ دو لوگ جو اپنے عہدوں کو بیچ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں یا اپنے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، وَلَا يَنظُرُ، اور نہ دیکھے گا، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا. دیکھیے گناہوں سے پاک کرنا، کہ ہم نے حدیث میں بھی یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو کلمہ گو ہوگا آخر میں اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل آئے گا اور وہ جنت میں آخر میں وہ چلے جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں بھی ہوں، کیونکہ اتنی کہاں طاقت کہ ہم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب لیے ہمیں جنتوں میں داخل کر دے، آمین ثم آمین. لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، آگ بھی ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایسا عذاب اٹسلف اتنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور علیم اور دردناک عذاب ہوگا. دیکھیے یہ اتنی 5 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا. اب یہ عہد کی آگے بھی بات آئے گی. ہم قرآن میں 3 طرح کے عہد پڑھتے ہیں. ایک وہ عہد ہے جو ہم نے وعدہ الست جس کو کہتے ہیں، جو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا. پھر ایک عہد ہے جو بنی اسرائیل کے اولیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنی توراہ میں تحریف نہیں کریں گے. اور ایک عہد تھا جو نبیوں سے لیا گیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی اگلی آیت میں، انشاءاللہ 1-2 آیت کے بعد وہ بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اللہ نے ایک عہد صرف نبیوں سے بھی لیا تھا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر. کیونکہ دیکھیے زبان سے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھائیں اس میں ڈیٹیل ہے ہمارے پاس کہ زبان سے صرف ایمان نہیں ہے، دل سے ایمان چاہیے. اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو وہ آپ کے جوارے میں نظر آتا ہے، آپ کی ایک ایک بات میں نظر آتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں نظر آتا ہے، آپ کی ڈیلنگز میں نظر آتا ہے. آج ہم نے اسلام کو اور ہم نے اپنے کلچر کو جب علیحدہ کر دیا نا، وہیں پہ ساری تباہی آ گئی. ہر چیز، ہر گناہ کے کام کو جو ہم آسانی سے لیتے ہیں ہم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام نہیں ہے نا. ہم نے پہلے شادی سے الحمدللہ ہم نے درس کرا لیا، اب اس کے بعد ہم جو دل چاہے گا کریں گے. ہم نے جینے اور مرنے کی تمام رسومات آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کی بیوی ان کی زندگی میں جن کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے کیسے اس وقت کیا تھا؟ کس وقت جب ان کے چچا کی وفات ہوئی تھی، جب ان کی زندگی میں صحابہ کی وفات ہوئی تھی، جب وہ شہید ہوئے تھے، جب صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اس وقت، ان کا کیا عمل تھا؟
کیسے وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے اور کیسے انہوں نے غموں کو اپنی زندگی میں ہمیں بتایا کہ ہم کیسے اپنے غموں کو برداشت کریں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دیں گے۔ ہم نے جو کلچر کے نام پہ جتنی بے حیائی کی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر کے اور اس کو بالکل علیحدہ کر دیا کہ دین علیحدہ سے ہو گیا، یہ کلچر علیحدہ سے ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بلیو کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی آیات آپ علیحدہ کریں تو مشکل سے 3 یا 4 صفحے ہی بنیں گے۔ باقی پورا قرآن ہمارا وے آف لائف ہے۔ دین کیا ہے؟ دین از اے وے آف لائف۔ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سانس، جیسے یہاں تک کہ ہم نے سونا کیسے ہے، ہم نے اٹھنا کیسے ہے، اٹھ کے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہم نے کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا قدم ہم نے جب باہر آنا ہے باہر کی طرف رکھنا ہے، ہم نے کپڑے پہنتے وقت کون سی شلوار اگر پہنے یا جو بھی ہم چیز پہنے، ہم نے کون سی ٹانگ میں دائیں کرنی ہے یا بائیں ٹانگ میں ہم نے پہلے پہننا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس کو ہمارا دماغ سوچتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے پانی پیتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے باہر گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے بازار میں اترتے وقت کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز، کس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خالی چھوڑ دیا؟ ایک ایک چیز کی تو گائیڈنس ہے ہمارے پاس۔ پھر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے تو کیسے بات سمجھ آئے گی؟ اسی لیے تو ہم نے گڈمٹ کر دی ساری چیزوں کو۔ کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی ہم دین کی طرف بھاگتے ہیں، تو کبھی ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم نے خلط ملط کر دیا سارے دین کو۔ جہاں تمہاری مرضی ہے تم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہو، جہاں تمہارا دل اٹکتا ہے وہاں تم اس کو دین کا نام دے دیتے ہو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، ہم اس کو تھوڑی سی قیمت پہ، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے، ہم اللہ کے ایمان کو، ہم اپنے ایمان کو نہ بیچائیں، کہیں ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑ دیں۔ ہمیں سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے سارے کا سارا۔ ہمارا ایک ایک عمل ایسا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کا دن رات قرآن ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبغات اللہ میں شامل کر دے۔ ہم نے پہلے اس پارے کے اینڈ میں پڑھا تھا نا، سورۃ بقرہ میں، آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ صبغات اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کیا تمہیں غیر مسلم کا، کیا تمہیں ایسے لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا رنگ پسند ہے؟ کیا تمہیں ابلیس کا رنگ پسند ہے؟ تم کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ کا رنگ تو اتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا، لون ایسا رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جو قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ صبغات اللہ میں جو لفظ استعمال کیا نا، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ رنگ جو چڑھتا ہے، پہلا رنگ کاٹیں گے تو دوسرا رنگ چڑھے گا نا۔ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے ویسے ویسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، اور وہی صبغات اللہ ہے۔ ہماری کوشش ہی صبغات اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ یہ جو سامن قلیلہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے نفس کی بات کی کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو، تو یا اپنے اگر آپ 13 پارہ میں پڑھتے ہیں، شروع میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، جہاں پہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ تو نفس امارہ تو ہے ہی برائی کی طرف لے جانے والا۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ عطا کر دے۔ جب نفس لوامہ ہمیں عطا کرے گا، جب ہمارے اندر یہ چیز کا احساس ہو جائے گا کہ کہاں ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہماری وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جاگ جاتا ہے کہ آج یہاں پہ غلطی کر گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر دیں گے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
کہ راضی ہے تیرا رب تجھ سے اور تو اللہ سے راضی ہے. اللہ کرے کہ ہم سارے اس نفس کے اندر آ جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم اپنے دین کو سمنن قلیلاً کے اوپر نہ لے کے آئیں. آمین ثم آمین. ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے اسی کے بارے میں بولتے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. اب دیکھیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 78. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک منہم ان میں سے لَفَرِيقًا ایک فریق ہے, ایک گروہ ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے یلعون جو مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں لگتا کہ الحمدللہ جب وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ الا یعلم من خلق, کہ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی نہیں جانے گا تمہاری اصل کیا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے وہ کئی قرآن وہ جو ان کے تورات تھی وہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے. بالکل ایسی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آیا کرتے تھے, مدینہ میں تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پہ سلامتی ہو. تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تباہی ہو. تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور وہ بولنا شروع ہوئی کچھ اپنے اندر جیسے غصے سے بات کرتے ہیں. تو جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تم کیوں غصہ کرتی ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے بھی تو ان کو وعلیکم کہا تھا, کہ اس کا مطلب کہ تم پر بھی. تو کتنی خوبصورت یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسی سچویشن ہو تو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو ویسے ہی جواب واپس لوٹا دینا چاہیے. کہ دیکھیے اس کے علاوہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی یتیم میں لے کے گئے تھے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ جا کے فتح کریں گے اور وہ دروازے سے گزریں گے, جب تو وہاں پہ ہتتن کہتے ہوئے وہ گزریں گے. تو وہاں پہ سے جب وہ گزرے تو مذاق سے ہنتتن کا مطلب تھا کہ بخشش, یا اللہ ہمیں بخش دینا. تو انہوں نے کہا ہنتتن, اس کا مطلب تھا گندم, جیسے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم جی اپنے گندم لینے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ تھوڑی بہت جیسے لفظوں میں تحریف کر دیتے تھے. اسی آیت کو لے کے آپ یہ دیکھیے کہ اب قرآن پاک کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ بدلے گا نہیں, اس کے لفظوں میں تعریف نہیں ہو سکتی. اب ہوتی کیا کہ معنوی تعریف کر دیتے. جیسے کہ ہم نے اب دیکھیے اگر میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے, اگر میرے سامنے کوئی غلط ترجمہ پڑے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ یہ غلط ہے, میں ان کو کہوں گی کہ نہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے, یہ تو ترجمہ ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو قرآن کا ترجمے کا نہیں پتہ, تو وہ تو مان جائیں گے نا. اگر کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو جو بھی اگر وہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کسی بات کو تو وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے ایک ٹیچر ہیں, میں ان کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے یہ بہاولپور کا واقعہ ہے کہ وہاں کا نواب جو تھے نا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. وہ کہتے تھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اور اب ان کی اسی شہر میں جب خطبہ دے رہے تھے, ایک جسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں کوئی خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انما انا بشر مثلکم, جو ہم سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں. تو انما بے شک انا میں بشر مثلکم تمہارے جیسا. تو انہوں نے اسی آیت کو اس طرح سے پڑھا انا بے شک, ما نہیں, انا میں بشر مثلکم تمہارے جیسا. تو اب دیکھیے تعریف ہوگی نا کہ اسی آیت کو اب جو قرآن سمجھنے والے ہیں جن کو ترجمہ سمجھ آئے گی وہ تو فوراً کہیں گے کہ نہیں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے. اب اسی محفل میں ایک اور علماء بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان سے جا کے کہا بعد میں خطبے کے بعد جا کے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ مطلب نکالا کہ نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھر آنا, میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا, اس کی دلیل دوں گا. جب وہ گھر گئے تو کہتے کہ انہوں نے اپنی قمیض جو ہے وہ اپنی پیٹ سے اٹھائی اور انہوں نے کہا اس پیٹ کی خاطر میں نے یہ کہا تھا.
اب دیکھیے کہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی بات کو کس طرح سے ٹویسٹ کر دیا. جب اپنا مقصد اپنا کوئی پروموٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنا ہر ایک کا اپنا فرقہ جیسے اپنے پروموٹ کرتے ہیں، تو کیسی کیسی باتیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے جو اہل کتاب کی بات ہوتی ہے نا، کبھی کبھی میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، ہم بھی قرآن والے ہیں. یہی آیت جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ علامہ اقبال کے فادر نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو تو تم ایسے اس کو پڑھو اور ایسے سمجھو کہ جیسے یہ کتاب تم پہ نازل ہو رہی ہے، تبھی تو اس کی سمجھ آتی ہے. آج اتنے سال گزرنے کے بعد دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 500 سال کا فرق تھا، اور کتنی بدعات شامل ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ شرک کرو یا ایسے میرے سے اس ذات کی محبت کرو کہ تم مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے جاؤ. لیکن اب جب اتنی بدعات آ گئی، آج دیکھیے اتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے اتنے سال ہونے کے بعد آج ہم لوگوں میں کتنے ایسی بدعات شامل ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا کیا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے. کیونکہ دیکھیے ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی کسی کی باتوں میں اتنا، کیونکہ لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے حصار میں نہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا امام ہمارا یہ قرآن ہے. اور پھر جن کو حدیث کی سمجھ آتی ہے، دیکھیے اب یہ دو چیزیں اتنی مضبوط ہمارے پاس ہیں، ہمارا ایمان کیوں ڈگمگائے پھر. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک فریق جو ہے ان میں وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کتاب کا حصہ ہے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ آپ سب گمان کریں، ہو اسے جس کو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں، من الکتابی، کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الکتابی، ہاں وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، وہ سب کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا. دیکھیے جب ہم ایسی آیت کبھی بھی پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بندہ اللہ پہ اتنی بڑی بات، اتنا جھوٹ بول دے. تو یہ جو میں نے انما انا بشر ان کی مثال دی تھی، وہ جان بوجھ کے ہی تو تھی نا. اب دیکھیے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں. اگر سیدھے سے بھی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، سود کا معاملہ ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سے نکلتے وقت کہ کس طرح سے نکلنا ہے، محرم کا معاملہ، غیر محرم کا معاملہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پتہ ہے. پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا، یہ بات تو میری زندگی پہ سیٹ نہیں ہوتی ہے، چلو اب ہم دوسرے عالم کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پھر ہم تیسرے ایک ہی بات کو دیکھیں جب کبھی درس دینے جاتے ہیں تو ایک ہی کویسچن ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پورا دین ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس طرح کی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب پھر جو کسی عالم سے کوئی ایسا فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تو اس زمانے میں ہوا تھا، آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے قرآن جو ہے یہ ہر زمانے کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم اس زمانے میں اور آج وہ اس کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اسلام آسان ہے. مشکل تبھی ہوتا ہے جب ہم نے ابلیس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں ان کی دوسروں کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزوں میں زیادہ فن لگتا ہے. اور ہم وہی بات میں آلویز آپ کو میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اکثر یہ بات جب لوگ کہتے ہیں، میں پرسنلی اس میں سے گزری ہوں کہ جب کبھی ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، اور جیسے مندیاں ہوتی ہیں، میوزک ہے، ڈانس ہو رہا ہے، فن ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ساروں کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. شادیوں کا سب سے مین فنکشن بھی وہی لگتا ہے، اپنے آپ کو بھی وہی لگتا ہے کہ اس دن اتنا فن ہوتا ہے. تو لیکن آپ بلیو کریں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، وہ فن جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے آپ کو کسی نے عذاب کے اوپر بٹھا دیا، کسی نے آپ کو آگ کے اوپر بٹھا دیا، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکو گے. ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری چیزوں. اب گھر میں بیٹھے کوئی ایک کام کر رہے ہو، تو تسبیح کر رہے ہو یا بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہو یا قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو، اب بلیو کرے اس میں وہ لذت آپ کو آتی ہے کہ آپ
آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس دنیا میں چلے گئے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ یہ لذت کاش کہ ہر انسان چکھ سکے، کیونکہ جس نے یہ لذت چکھی، اسی لیے تو قرآن پھر ہاتھوں سے نہیں جاتا۔ لاسٹ شادی پہ میں اپنی ایک جاننے والی ہیں، میں ان کو ملی تھی بہت سال پہلے، میں نے ان کو گفٹ کیا تھا قرآن کا، جس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھے ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی لگتا ہے، میرا دل ہی نہیں چاہتا میں کہیں جاؤں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتی ہیں، وہ ایک اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی کہ سارا وقت دل چاہتا ہے کہ اور جانوں قرآن میں کیا لکھا ہے، اور سمجھوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے خوش کیسے ہو جائے گا۔ اور اتنا کہتی ہے ساری وقت ایک ایسی سرور میں میری زندگی گزرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور آپ بلیو کریں وہ سب چیزیں ان کی شکل پہ نظر آ رہی تھی۔ اتنی خوبصورتی، وہ بیان جس وقت کر رہی تھی اپنے دل کی کیفیت، وہ جو ایک سکون ان کی شکل میں تھا، ایک خوشی ان کی شکل پہ تھی، کہتی ہے میری تو دنیا بدل گئی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی دنیا ایسی بدل جائیں۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو سب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بس قرآن کھول دے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں بار بار ایک ہی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ پڑھنا آسان ہے، اس کو جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہی اللہ کا کلام ہے، اچھا تو لگے گا، لیکن یا رب العالمین بس عمل میں پکا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 77۔ ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے آنیسٹلی کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، یوں لگتا ہے کہ یا رب العالمین کسی طرح سے اس کی ایک ایک آیت ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہمارے عمل میں کسی طرح سے یہ اتر جائیں۔ آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کانا، نہیں ہے لی بشرن، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، ان کے یؤتیہو کہ دے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت۔ اب یہاں پہ رک کے ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بشر کو آپ انڈر لائن کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو دے کتاب، اللہ اس کو دے حکمت اور حکومت، اور اللہ اس کو دے نبوت۔ کس کو دے رہا ہے اللہ؟ یہ تین چیزیں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ نبی کے پاس ہے نا۔ کوئی بھی نبی جو ہے وہ اس کے پاس کتاب ہے، نبوت ہے اور حکمت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ تین چیزیں عطا کرے، ثم یقولو، پھر وہ کہے للناسی، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادن لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ وفد نجران کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو دیکھو کوئی نبی جو ہے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے پیروکار کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اس کی یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہی بات مجھے بھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی انسان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان ہی کو تو نبوت دی تھی نا، کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سب چیزیں دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ ولیکن، لیکن، کونو، ہو جاؤ، ربانیین، سب رب والے بن جاؤ، بما کنتم، اس وجہ سے کہ ہو تم تعلمون، تم سب تعلیم دیتے ہو، الکتاب، کتاب کی، وبما، اور اس وجہ سے کہ جو کنتم ہو تم تدرسون، تم سب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے۔